السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رپورٹرز میں میں خابر گومن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر دیر از نو ڈل مومنٹ، ایوری ڈے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے میڈیا کو اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے بلایا گیا۔ بیمار ہیں، ظاہر ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، ابھی وہ پوری طرح روبہ صحت نہیں ہے، ان کی جو ہے ٹانگ کے اندر گولی لگی ہوئی ہے، ٹیبیا بون ان کی ظاہر ہے وہ ہٹ ہوئی تھی، وہ اس کو پوری طرح جو صحت مند ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ ڈاکٹرز بھی پیش ہوئے عدالت میں، لیکن عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ فزیکل اپیرنس دیں۔ انہوں نے فزیکل اپیرنس دی، لاہور کے اندر وہ گئے نکلے، اور لاہور جو ہے اب چوہدری صاحب سے ہم پوچھیں گے پروگرام کے جو ہم پروگرام شروع کریں گے کہ کتنے لوگ نکلے، کتنے جو لاہور میں ووٹر سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے چیئرمین عمران خان کے ساتھ پیشی جو اب ان کے لاہور کا ہائی کورٹ کے اندر ہوئی وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن آج جب شروع ہوا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر ہر روز ایک بڑا دن ہے، نیا دن ہے، نئی خبر ہے، اور ایسی بڑی خبریں آتی ہیں کہ اس سے پورے کا پورا آپ کو سیاسی منظرنامہ وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ناظرین 16 فروری کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ یہ تھی کہ چیئرمین نیب جو ہیں آفتاب سلطان صاحب وہ ناخوش ہیں، مداخلت ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو رہی ہے، کچھ ایسے نوٹسز بھی ایشو ہو رہے ہیں جس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ مبینہ طور کے اوپر لاہور کے اندر کچھ نوٹسز ایشو ہوئے، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر وہ بہت کچھ کرنا جو حکومت بہت کچھ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جو آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کا یہ خیال تھا، ایک کیریئر آفیسر رہے ہیں پولیس سروس آف پاکستان کے، آئی بی کے ڈی جی بھی رہے، ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق آگے چلنا ہے، اس سے ہٹیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آج انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن 16 فروری کو جو ہم نے اپنی خبر بریک کی تھی وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں۔ کوئی بھی رپورٹر ہو، میں ہوں، چودھری غلام حسین صاحب ہوں، جو خبر صحیح ثابت ہو جائے تو یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ دوسری خبر جو کہ بہت اہم خبر ہے، آفتاب سلطان صاحب چیئرمین نیب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر مداخلت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ وہ اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نوٹس ایشو کروانے ہیں تو میری طرف سے معذرت۔ تو چوہدری صاحب، آج آپ نے دیکھا یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، آفتاب سلطان صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، اور سب سے جو انٹرسٹنگ دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے استعفیٰ دینے کے بعد، ایسے لگا جیسے فلڈ گیٹس جو ہیں وہ بند، انہوں نے فلڈز کو روکا ہوا تھا، وہ جو نوٹسز ایشو ہونے تھے آفتاب سلطان صاحب استعفیٰ دے کے نیب ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ سے باہر نکلے ہیں، تو اس کے بعد ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے ایک نوٹس ایشو ہو گیا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شامل ہے، شاہمود قریشی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، اور باقی بھی خٹک صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ نوٹسز دھڑا دھڑ ایشو ہو رہے ہیں۔ تو سر کتنا زبردست کام نہیں ہو گیا؟ نیب تو سویا ہوا تھا، آفتاب سلطان صاحب نے ایسے ہی روکا ہوا تھا نیب کو، اب دیکھیں کتنے زبردست انداز سے نیب نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جی کون سا کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو اب تو یہی لگتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، تیز کریں، گرفتاریاں کریں، مقدمے درج کریں، پکڑ دکڑ کریں، کبھی ادھر کھینچ کے لے جائیں، کبھی ادھر لے کے چلے جائیں۔ نیب جو ہے تو وہ 50 کروڑ کی جو حد لگائی ہوئی تھی وہ بھی ان کو بھول گئی تھی کہ جتنے کی جو بھی کارروائی ہے کرنی شروع کر دو، ان کی پکڑ دکڑ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، میں ان کی کارکردگی کو 9 مہینے کی کسی طرح بھی اس کی معافی تلافی نہیں کر سکتا، لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی ساری تصدیق تو انہوں نے اس کے بعد سے عمل سے کر دی ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیں اس میں آفتاب سلطان صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ کی جو پارلیمان، آپ کی نمائندہ پارلیمان، لوگوں کی الیکٹڈ شدہ پارلیمان نے ایک قانون پاس کر دیا تھا، اس میں آفتاب سلطان صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب آپ کی پارلیمان نے ایک قانون پاس کر دیا کہ جی 50 کروڑ سے جو ہے کم والا کوئی کیس نہیں جو جس کے اوپر نیب نوٹس نہیں لے سکے گا، اس کے بعد نیب نے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ جو ذاتی جو اپنی ٹرانزیکشنز ہوں گی کسی بھی خاندان کے اندر اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جا سکے گا۔ وہ ایک سیکشن 9 ہے نیب کا کہ جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے اس حوالے سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ قانون بن گئے تو بیچارے آفتاب سلطان صاحب کیا کرتے؟ مطلب جب ان کے سر کے اوپر تھوپ دیا گیا کہ یہ قانون ہے، یہ پارلیمان نے نیا قانون بنا دیا تو اسی کے تابع رہ کے آپ نے کام کرنا ہے۔
نہیں، بعض اوقات یہ ہے، معاف کرنا، جب یہ لوگ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا کسی کو ہٹاتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس بندے میں کوئی ایسی خوبی تھی جو اس کو ہٹایا گیا ہے، یا اس میں کوئی کجیز تھی، اس نے کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ دی تھی ان کو کہ تمہارے مخالفوں کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا، وہ سلوک کروں گا، اس وجہ سے اس کو انہوں نے چنا ہے۔ یہ طے بات ہے، آج تک یہ ہم مشکل سے بندہ کوئی ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایماندار ہو، ایفیشینٹ ہو، ملک کا سوچتا ہو، عوام کی خدمت اس کا مشن ہو، اور اسے بعض لوگوں نے کسی عہدے پر مقرر کیا ہو، پیریڈ۔ لیکن چوہدری صاحب دیکھیں، وہ تو ایک آپ سٹوری ہو گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آفتاب سلطان صاحب کو انہوں نے مناسب سمجھا، اس لیے اس عہدے کے لیے چنا، لیکن ساتھ ساتھ میں اسکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی تو عمران خان صاحب نے اس عہدے کے لیے مناسب سمجھا تو انہوں نے الاؤ کیا تھا نا، انہوں نے اپنا ایگریمنٹ شور کیا تھا، اس پہ دوبارہ بعد میں آئیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ اب یہاں پہ جو نہیں، راجہ سلطان سکندر کو، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، ان کو مقرر کیا گیا تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی ریکمنڈیشن پر، اور خان صاحب نے ہی کیا تھا، اور ان کی یعنی انہوں نے کہا کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان کو کر دیں۔ یہ میں کوٹ آن کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں سر، اس وقت تو خان صاحب نے بہت سارے کام جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے، بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ بک اسٹاپس ایٹ یور ٹیبل، تو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے کوئی فیصلے کیے ہیں اور آپ نے اس کی ریکمنڈیشن پر، جو فارمر کسی جنرل کی ریکمنڈیشن پہ آپ نے کر دیا۔ بڑا نہیں ویس بہت ساری ایسی جو ہے سٹوریز ہیں آپ کے سامنے کہ اس وقت جو بہت ساری معاملہ چلائے جا رہے تھے، خان صاحب کہاں سے بات زیادہ سنا کرتے تھے، بڑا نہیں ویس خان صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ یہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں، تو اب آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ نیب نے کام تیز شروع کر دیا ہے، اب سٹوری ہمارے سامنے آ رہی ہے بنیادی طور پر کہ یہ جو آفتاب سلطان صاحب کو کیوں یہ اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا، تھوڑی دیر میں یہ ان کا بیان تو چلائے نا پہلے، وہ جو ہے ہمیں تو مل گیا ان کا، جو انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی ہے اس کی تھوڑی سی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سی وہ آڈیبل نہیں ہے، اس کو تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو وہ ان کا جو تقریر کی ہے، اچھا ایک حصہ اس کا ریڈی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں ناظرین، جب سنیے گا آفتاب صاحب نے آج جب ان کا ایک فیئرویل وہاں پہ انہوں نے سپیچ دی، اس کے اندر کیا فرمایا، سنیے گا۔ بالکل میں نے نیب کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی کہ اس کے میں نے یہ کر دے گا، ہمارے کہنے کے یہ ہو جائے گا، بالکل میں نے کہا کہ نیب کوئی ایسا کام نہیں کرے گی۔ ملک جس لیج پہ پہنچ چکا ہے اس میں ہم نے جہاں جہاں ہم سب ہیں، ہم نے قانون اور ضابطے کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اگر ہم ہٹیں گے تو آج جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے معاشی صورتحال دیکھیں آپ، چاہے پولیٹیکل صورتحال دیکھیں آپ، یہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ پاکستان کو پاکستان کے آئین سے چھوڑ دیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پرابلمس کیسے سالو ہو، جسٹ فالو دی کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا اس کو فالو کریں، ریلیجسلی اس کو فالو کریں۔ میرا ایمان ہے کہ 2 الیکشن ہو گئے، لوگوں کے فیصلے بالکل غلط نہیں ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور ملک بالکل صحیح ڈگر پہ چل پائے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی اہم بات چوہدری صاحب کی ہے آفتاب سلطان صاحب نے، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، کسی کی دونس اور داندلی مت لیں، اور ایک جو اہم بات وہ کر رہے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے دیں، لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے اس کو سنیں، اس کو مانیں، 2 الیکشن آپ فری اینڈ فیئر کروا دیں، ملک بالکل جو ہے نا سیدھی پٹڑی پہ چڑھ جائے گا۔ اب آئین کے اوپر عملداری کا سارے کا سارا معاملہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جاری ہے، لڑائی جس کے اوپر ہو رہی ہے، آئین بہت واضح ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days، آپ کو 105 سب کلاس 3 بہت واضح ہے کہ 90 دن سے 1 دن بھی آپ نے اوپر نہیں جانا۔ within 90 days آرٹیکل 224 کا سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن آپ نے چوہدری صاحب آج سنا کائرہ صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے خاص طور پر لوگ، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ وہاں پہ توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ کیا ہو گیا، یہ صدر پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ کیوں دے دی؟ بھئی گورنر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا، الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا، لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد چوہدری صاحب صدر پاکستان جو آرٹیکل
اور جو ہے وہ اپنے ان کے پاس جو اختیارات ہیں سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا، تو وہ بھی استعمال کر کے اگر انہوں نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لی ہے تو اس کے اوپر بھی اعتراضات لگ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر پاکستان نے بہت بڑی ایک جو آئینی انحراف کیا ہے. ان کے خلاف تو سنا ہے کچھ JUIF والے پارلیمان کے اندر کچھ جو ریزولوشن بھی موو کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کو توڑ دیا. تو چوہدری صاحب پھر آئین کے اوپر عمل کون کرے گا؟ چودھری غلام حسین صاحب یا خاور گمن؟ کس سے عمل کروانا ہے آپ نے؟ تو کیسے ملک آگے چلے گا؟ ہم تو کریں گے اور سارے کریں گے انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا سپریم کورٹ آف بیڑا پاکستان غرق ہو گیا. چوہدری صاحب کب کروائیں گے؟ فرم ریزالو ہے کہ آئین اور قانون سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا کم وقت میں. اور صدر صاحب جو ہے وہ بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ ملک کو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. جب لکھ دیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو یہ ایک ہیلے بہانے سے کبھی والی بال ادھر پھینک دیتے ہیں، کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. آج اس وقت تک یہ 3 باتیں کر رہے ہیں جی معاف کرنا کہ الیکشن کوئی نہیں کرانے، عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا، عمران خان کو نہل کرانا ہے، عمران خان کو جیل کرانی ہے، اور یا اگر ان سے کام نہ چلا تو خدا نہ خواستہ ان کو دنیا سے رخصت کرنا ہے. یہ ہے ان کا سارا ایجنڈا. اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی عمران خان کی، جب انہوں نے وزیر آباد میں اس کو تقریباً ختم کر دیا. وہ جو بندہ تھا اس کا بیان بھی یہی تھا پہلے، پھر جس کو تبدیل کیا کہ جی میں نے ختم کر دیا. جی بالکل صحیح. کیونکہ انہوں نے ان کے خیال میں وہاں بچ ہی نہیں سکتے تھے وہ، تو اللہ نے بچایا. ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے. اور آفرین ہے لاہور کے لوگوں پر، انہوں نے کل ایک نئی تاریخ لکھ دی. آپ کہہ رہے کتنے لوگ تھے، وہ کتنے نہیں تھے، کوئی شمار ہی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے. تاریخ بدل دی ہے لوگوں نے. عمران خان کے لیے مال روڈ جو ہے سارے کا سارا، جو جمع غفیر کہہ لیں، ان گنت ساری سر نظر آ رہے تھے. اور زمان پاک سے لے کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. اور PTI اور عمران خان بے شک سیاسی اور عوامی سطح پر ایک فتح کا اگر اعلان کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ PTI کیا ہے، اور عمران خان کے لیے پاکستان کے لوگ کس قدر نکلتے ہیں. نہ پارٹی کی تنظیم نے بندے منگوائے تھے، نہ کسی کو پیسے دیے اچھا تھے. چوہدری صاحب وہ تو ساری دنیا نے دیکھا، سارے پاکستان نے دیکھا. ابھی ہم دعوت دیں گے شعیب شاہین صاحب کو، اسلام آباد جو ہے. اچھا ابھی تھوڑی دیر میں ان کو دعوت دیتے ہیں. لیکن ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں یہ جو صدر پاکستان نے جو اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. جو کل صدر پاکستان نے تاریخ دی تھی، وہ جو سیکشن 57 سب کلاس 1 جو ہے اس کو استعمال کیا گیا تھا. اس کے تحت جو کیا لکھا ہوا ہے، دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دا کمیشن. اب یہ بہت واضح ہے، صدر پاکستان نے ایک نہیں 2 خطوط لکھے چیف الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، خدا را اس کے اوپر جو ہے آپ جو ہے کوئی ڈیٹ متعین کر دیں، الیکشن کروانے ہیں، بڑا ضروری ہے. اب الیکشن کمیشن نے اس کے بدلے میں جواب یہ دے دیا کہ جناب اعلیٰ آئین کے تحت جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ صدر پاکستان جو ہمیں نہیں یہ بات کر سکتا. ہاں اگر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تو پھر صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا. یہ صوبائی معاملہ ہے اور وہاں پہ گورنر صاحبان جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس تاریخ کو الیکشن کروائیں. لیکن آج صدر پاکستان نے جو دوبارہ سے سیکشن 2 کو استعمال کرتے ہوئے جو 57 کا سب سیکشن 2 ہے اس کو بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن اور اپنی ویب سائٹ پر اشاعت کے ذریعے انتخابی پروگرام جاری کرے گا. یہ سیکشن جو 57 کا سب کلاس 2 ہے جس کے مطابق نوٹیفائیڈ اسمبلی حلقوں کے ووٹرز کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی دعوت دے گی. اس کے جواب میں ناظرین آج الیکشن کمیشن کے ہاں ایک میٹنگ ہوئی. چوہدری صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب اس کا جو پریس ریلیز ہے انہوں نے اس کو چیئر کیا. آج الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جناب سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوا جس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن بھی شریک ہوئے.
मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहा है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है, मगर आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन तारीख जो है कमीशन देगा। हाँ, मगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से जो तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फौरन इलेक्शन का शेड्यूल दे देगा अगर इलेक्शन करवाने का देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से मुकर्रर जो है तारीख मुकर्रर करने के बाद आज कमीशन की मीटिंग में इस पर तफसीलन गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने के लिए फैसला किया गया है। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कल मुरहा 22 फरवरी 2023 के लिए दावत दी गई है और साथ में ही मशावरत के लिए 2 आइनी और कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। क्या फुटबॉल बना लिया है हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस ने, मुअज़्ज़ज़ मुख्तलिफ जो उहदों के ऊपर हमारे ओहदेदार बैठे हैं हमारे आइन पाकिस्तान को। आइन तो बहुत वाज़ेह है, आइन एक सेक्रेड जो है टेक्स्ट के तौर पर लिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी मुल्क का आइन हो। तो सर क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझाएं। मुल्क पाकिस्तान की आवाम, जो बेचारी गरीब आवाम, जो सादा आवाम है, उनको ही समझाएं कि यहाँ पे कौन गलती पर है और कौन ठीक कह रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब से रिजीम चेंज आया है 2022 में अप्रैल से लेकर आज तक कोई भी काम ढंग से, ठीक तरीके से, कानून और कायदे के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ हुई नहीं है, और ना ही इनका इरादा है, खा वो पीडीएम की हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर्स हों, हर चीज़ ही उसमें इबहाम क्रिएट किया जाता है, उसमें वेगनेस क्रिएट की जाती है ताकि लोगों को हम एक कंफ्यूज कर सके या लोगों को गुमराही का एक जरिया और तरीका बना सके। देखिए, एक सीधा एक तरीका कार है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 112 के तहत असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई 2 सूबों की। गवर्नर आर्टिकल 105 के तहत पाबंद था कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करता, और वो उसने अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। फिर उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224 के तहत, और उसके बाद आर्टिकल 220, 248 उसके मुताबिक जिम्मेदारी बन जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए। उसमें कोई अबाम नहीं है। अब ये ड्रामा रचाया इन्होंने मिलके, कभी ये चीफ कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, कभी आईजी को बुला रहे हैं, और दोनों गवर्नर्स कहते हैं कि जी आप खुद तारीख दे दें, ये उनको कहते हैं आप खुद तारीख दे दें। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में मैटर जाता है और लाहौर हाई कोर्ट फैसला करके इनको डायरेक्शन दे देती है कि जी आप इसकी तारीख दें। वो तो शेख साहब सारी चीजें वाजे हो गई। अब जो आज के दिन में सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी है 9 अप्रैल की दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप हक बजानब नहीं हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है सेक्शन 57 के तहत, अब उसकी रोशनी में बताइएगा अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, 57(1) बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट में वो दे सकता है, डेट अनाउंस कर सकता है या डेट्स दे सकता है ऑफ द असेंबलीज। द प्रेसिडेंट में नहीं, द प्रेसिडेंट शैल लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स। जी बिल्कुल सॉरी, मैं उसको मेरे पास कंटेक्स्ट नहीं है। द शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन, कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब जो उसका शैल का लफ्ज है, यानी उसकी जिम्मेदारी बन गई, वो देगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, जो कि कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने ओथ ली हुई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने डेट दे दी विद इन 90 डेज और कंसल्टेशन के लिए 2 खतूत लिखे, और इलेक्शन कमीशन ने उसको आने से इनकार कर दिया। और साथ देखें डेट उन्होंने कौन सी दी है, जो ऑलरेडी प्रपोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ डेट के तयन का है, यानी तारीख कौन सी होगी इस बात का तयन करना है, और कोई किसी काम के लिए, क्योंकि बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन ने खुद करना है 57(2) के तहत या 58 के तहत। इसमें प्रेसिडेंट साहब का या किसी का कोई इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने डेट भी वो दे दी जो प्रपोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ। अब इसके अंदर तो कोई बहाम है ही नहीं, रहा ही नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को तो किसी ने चैलेंज नहीं किया ना कि ये आप इसके मुताबिक डेट ना दें। अब इलेक्शन कमीशन को तो फौरी तौर पर
شیڈول دینے کے بعد اس کا پروسیجر اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا، اس کو آگے کام کر دینا چاہیے، اس کو آگے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت الیکشن کمیشن، پی ٹی ایم اور گورنرز اور سارے مقتدر حلقے اور طبقے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے ون پیج پہ ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا. بظاہر ایسے لگتا ہے کیونکہ ان کا انداز ایسا لگتا ہے، ورنہ الیکشن. اچھا شعیب صاحب، ابھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اور وہیں سے فیصلہ ہوگا. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی خبر بھی ہے کہ اس وقت جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اس حوالے سے کافی کنسرن ہے. ظاہر ہے آئینی انحراف ہوگا تو پھر سارے ملک کو پھر سفر کرنا پڑے گا. جی چوہی صاحب. بالکل ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک تو الیکشن نہیں کرانے اور دوسرا عمران خان اور ان کی پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روک دینا ہے، ان کو نااہل کروانا ہے، ان کو جیلوں میں بھیجنا ہے. دس از دیئر ایجنڈا اینڈ دیئر ورک. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہمیں پتہ چلا اعلیٰ ترین ذرائع سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور جو کوئی اس میں ملوث پایا گیا ہی ول ناٹ گو آن پنشڈ. اب آپ مجھے بتائیں یہ الیکشن کمیشن کس طرح صدر کی ڈیٹس کے مطابق الیکشن اناؤنس نہیں کر رہا؟ کبھی اٹارنی جنرل کو بلا رہے ہیں، کبھی فلاں کو بلا رہے ہیں، تو ہم تو دے نہیں سکتے ڈیٹ، یہ تو گورنر نے دینی تھی. تو گورنر نے اسمبلی توڑنی نہیں تھی، ساتھ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی اور نگران حکومت بنانی تھی واقعتاً انڈیپینڈنٹ امپارشل. وہ آپ نے ایک طرح کے چمچے کڑچے جو ہے ان کو کر دیا صاحب کو معاف کرنا. تو یہ شعیب شاہین صاحب یہ پاکستان کو کس وقت تک تماشا بنائے رکھیں گے؟ دیکھیں چوہی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ امپارشل تو انہوں نے رہا ہی نہیں، نہ الیکشن کمیشن نہ ہی انٹرم گورنمنٹس. ان کے کنڈکٹ، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کی جو ساری ایک مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ان کے جو طریقہ کار ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن اپنے آپ کو پہلے بھی اوپن تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی عزت کا پاس اور خیال ہونا چاہیے تھا. ان کو سوائے آئینی اور قانون کے تابع رہنے کے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ پی ڈی ایم کی اشاروں کے اوپر وہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کر دیا آرڈر، یہ اس کو اوبے کریں. کل کوئی چیلنج کرے کسی کورٹ آف لا میں جے کر جائے یا ان کو کہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے، کوئی کورٹ فیصلہ کرے گی. ان کو تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ یہ از خود کہہ دیں کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. جی وہ ہائی کورٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ خود فیصلہ کر دیں، آپ ڈیٹ دے دیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں دیں گے. اور مطلب ہے کہ کوئی اور طریقہ. اچھا جو گورنرز نے بھی اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر کے ان کو دے دی کہ جی آپ ڈیٹ دے دیں، انہوں نے کہا وہ بھی ہم نے نہیں دینا. مقصد ان کا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہی. حل کیا ہے؟ حل کیا ہوگا شعیب صاحب؟ حل کیا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں موجودہ حالات میں سمپل بات ہے. اس میں سپریم کورٹ کو آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا، چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے درخواست دی ہوئی ہے وہاں. جی سر، آپ نے ایک پٹیشن بھی کی ہوئی ہے، پٹیشن بھی پڑھی ہے وہاں. میری پٹیشن کو داخل ہوئے جمع ہوئے کوئی 2 ہفتے کے قریب ہونے والے ہیں. ابھی تک اس کو نمبر لگا ہے. ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی کہ 14 تاریخ لگا دیں، 15 تاریخ لگا دیں، انہوں نے نہیں فکس کی. اب ہم مستقل دوسری اپلیکیشن بھی دی. ایک بینچ نے جاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جو بینچ کام کر رہا تھا انہوں نے بھی پروپوز کر کے ریکمینڈ کر کے بھیجا کہ جی آپ سو موٹو ایکشن لیں. ابھی تک اس پہ سو موٹو ایکشن بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک دن اتنا قیمتی ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے. لاسٹ کویسچن شعیب صاحب، اب لگ یہی رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ 90 دن کی یہ جو قدغن ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنے جا رہے. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 90 دن کا تو ضرور کہا گیا لیکن 90 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اب یہ جو آپشن ہے اگر اس آپشن پہ وہ چلے جاتے ہیں تو 90 دن کی جس دن مدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد پاکستان کے اندر آئین کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ جو 90 دن والا معاملہ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق مرحوم نے یہ کہا تھا نا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، اس کے بعد اس نے نہیں کرایا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ آئین کو کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھتا تھا. یہی مشرف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں 3 سال بعد جناب. تو بات وہی ہے نا کہ آج جو پوزیشن ہے ان کی اس آئین کے ہوتے ہوئے
اگر یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کراتے یا 91 ڈیز کی بھی بات کرتے ہیں تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا. میننگ دیر بائی اس کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو معطل کر رہے ہیں. تو آرٹیکل 6 کس کے اوپر لگتا ہے؟ یہی ہائی ٹریزن کا کیس بنتا ہے. اور کیا ہوتا ہے ہائی ٹریزن؟ یہی ہائی ٹریزن ہے. اور ان کو ہائی ٹریزن کسی اور کے خلاف تو بڑی جلدی نظر آ جاتی تھی, ان کو اپنے اوپر کیوں؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ کون سی وہ مجبوری ہے کہ 90 ڈیز میں آپ کہتے ہیں آپ الیکشن نہیں کراتے, کبھی کہتے ہیں نفری پوری نہیں ہے, تو جو 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد الیکشن ہوگا اس وقت آپ فرشتے اتریں گے جو الیکشن کرانے کے لیے نفری پوری ہو جائے گی, یا آپ ہمسایوں سے بندے؟ شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ملک کے اندر ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ آئین کی عملداری ہو. آفتاب سلطان صاحب نے آج جو اپنے فیئرویل ایڈریس کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں جو سپیچ انہوں نے کی, اس کے اندر بنیادی بات انہوں نے ایک ہی کی کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی اگر عملداری ہوگی, الیکشنز ہوں گے, الیکشن کے ذریعے لوگ اپنا جو مینڈیٹ دیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا تو ملک کے اندر حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس مزید بھی کچھ آڈیو کلپس ہیں جو آفتاب سلطان صاحب نے آج وہاں پہ سپیچ کیا, وہ بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, آفتاب سلطان صاحب نے آج اپنی تقریر میں بڑی اہم بات کی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے اور کیا کہا جاتا ہے, اور ہمیں صرف آئین کے اوپر ہی جو عمل داری کرنی ہے. سنیں ذرا. 4 بندوں کی فیور اور 1 بندے کو ڈس فیور کرنا مقصود نہیں ہوتا. ہمارے لیے سب قابل عزت ہے جو قانون کے شریعے میں آتا ہے, کیونکہ اگر اس نے غلط کام کیا ہے وی کانٹ ہیلپ ہم, اور اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے تو وہ ہی از این آنریبل مین. ہی ہیز ہیڈ ایبسولوٹ رائٹ ٹو فیل فری اینڈ روم دی اسٹریٹس آف دس کنٹری. تو مجھے بالکل کوئی نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی ملال ہے. اینڈ دس ہیز ناٹ ہیپنڈ ود می فار دی فرسٹ ٹائم کہ آئی ہیو kept the supremacy of the institution. جو چھوٹی چھوٹی فیورز ہوتی ہے آپ یہ دے دیں, بٹ پروسیجر چھوڑ دیں, قانون چھوڑ دیں. یہ فلاں کا بھائی ہے اس لیے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا, یہ فلاں کا رشتے دار ہے اس کی ساری زمین واپس کر دیں. تو جن لوگوں کے ہارڈ ارنڈ منی ہے, چھوٹے چھوٹے اپنی اپنی ساری زندگی کے ساتھ کمائیوں کے ساتھ کوئی ایک پلاٹ کیا ہے, آپ 10 بلین لے کے دندر آتے پھریں اور کہیں جس کو ہاسپٹل لگائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ اپنی سپیچ میں یہ فرما رہے ہیں آفتاب سلطان صاحب جو صاحب کہ ایک طرف آپ جو ہے بیچارے چھوٹے جو ہارڈ اینڈ منی جن کی ہے, کوئی کار پلاٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کے اوپر آپ قانون پوری طاقت کے ساتھ جاتا ہے, اور جو 10 بلین لے کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں وہ کسی کا بھائی ہے, کسی کا دوست ہے, تو اس کو نہ پکڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. آئین اور قانون کی عملداری جب ہونی ہے تو وہ سب کے لیے یکساں ہے. ناظرین, ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ شامل ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, آپ نے ابھی یہ بریکنگ نیوز سن لی ہوگی, دیکھ لی ہوگی. یہ بہت بڑی خواہش تھی ہمارے چودھری غلام حسین صاحب کی, وہ کافی عرصے سے اس کام پہ لگے ہوئے تھے. ماشاءاللہ ان کی پاس خبر بھی تھی, وہ کام ہو گیا. جی چودھری صاحب, آپ خوش ہیں؟ نہیں, وہ ان کے پاس یہی آپشن تھی. بڑی دیر سے ہم نے یہی کہا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے کاف لیگ والے, پرویز لائی گروپ, اور وہ ویسا ہی ہو گیا. اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی حقائق پر مبنی خبریں دیتے رہیں گے. خاور گمن صاحب کا بھی یہی مشن ہے, ہمارا بھی, اور ایئر وائی کا بھی. ان کی چینل کی پالیسی بھی یہی ہے. صرف 2 کام ہم نے نہیں کرنے, نہ ہم نے مسلح افواج کے خلاف کسی کی عزت سرائی کو آگے بڑھانا ہے, اور ڈٹ کے اپنے ملک اور اپنے ہزاروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور عدلیہ کے ادارے کی مضبوطی. بہت اچھی بات ہوگی. تو بلدار صاحب سے ملاقات آپ کی ریسنٹ نہیں ہوئی, ان کا کیا مستقبل ہے, سیاسی پلانز کوئی ایسا؟ میرا خیال ہے کوئی چنگی گل بھی کریا کرو کیسے دن. چلیں سر, ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آفتاب سلطان صاحب والی سٹوری کو مزید کنٹینیو کریں گے.